کر سکتے ہیں؟ کیا ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کے بعد بھی آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو سکتے ہیں؟ کیا ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کے بعد بھی اس طریقے سے ہم مال کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہم نہ رشتے کو دیکھتے ہیں، ہم اس طریقے سے دنیا اور منصب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں انسانیت کی کوئی پڑی نہیں ہے، ہم نے انسانیت کو بھینٹ چڑھا دیا ہے؟ میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، ضرورت ہے اس دنیا کو محبت کی۔ اس دنیا میں سائنس بھی ہے، دنیا میں ٹیکنالوجی بھی ہے، دنیا میں سب کچھ آ گیا، مگر محبت اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اگر دنیا میں ساری انسان کی ضرورتیں اور سائنس اور ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں انسان کو پہنچا دے، لیکن محبتیں نہیں ہوگی تو یہ دنیا کا سارا کے سارا نظام بیکار ہے۔ کیا کرے گا انسان اس زمین پر رہ کر؟ آپ کے پاس سب کچھ ہے، مگر ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، ایک انسان دوسرے انسان سے محبت سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے، اس دین میں کیا سکھایا؟ حضور نے فرمایا وَطِلَاقَتُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ، اور تیرے اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنا، مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کیا تعلیم دیا کہ آپ کو کوئی ملے تو آپ اپنا منہ مت پھلائیے، آپ ناراضگی کا اظہار مت کیجئے، آپ اس سے محبت کے ساتھ ملیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اٹھا کر دیکھے، آپ نے جانوروں کے ساتھ رحمدلی کا معاملہ کیا، آپ نے انسانوں کے ساتھ رحمدلی کا معاملہ کیا۔ جاہلیت کی وجہ سے جو نفرتوں کی جڑیں زمین میں گڑی ہوئی تھی اور انسانی معاشرے کو کھوکھلا کرتی جا رہی تھی، جس کے بارے میں ایک مورخ کہتا ہے کادت العرب فی القرن الثالث للمیلاد علی شفا جرف نہار، کہ 6 صدی ہجری میں عرب یہ تباہی کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے۔ ایسے موقع پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا، انہوں نے سکھایا کہ کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے، انہوں نے سکھایا کہ اچھے معاشرے میں بہترین باپ بننا کیسے ممکن ہو سکتا ہے، ایک اچھی ماں کیسے معاشرے میں وجود میں آ سکتی ہے۔ انہوں نے جاہلیت کو ختم کیا اور انہوں نے دنیا میں تعلیم کو عام کیا، اور اسی تعلیم کی برکت سے آج 8 سال پہلے امریکہ کا ایک جنرل ریٹائر ہونے کے بعد کتاب لکھتا ہے، اور اس کتاب کے اندر میں اعتراف کرتا ہے The world without Islam، کہ اگر اس دنیا میں اسلام نہ ہوتا تو آج جو تھوڑا بہت امن ہے وہ دنیا میں وہ امن بھی باقی نہیں رہتا۔ کون کہتا ہے؟ وہ شہید شاہد من اہلہا، امریکہ کا ایک جنرل ریٹائر ہونے کے بعد اور اپنی پوری زندگی گزارنے کے بعد وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اس دنیا کو امن کا سبق اگر کسی نے سکھایا ہے تو وہ اسلام نے سکھایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اس اسٹیج پر ہر قسم کے لوگ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، ہر طرح کے لوگ آ کر بیٹھے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس ملک کی تہذیب اور اس ملک کا امتیاز ہے۔ اسی کو ہندوستان کہا جاتا ہے، جہاں پر سب مل جل کر کام کرتے ہیں، اسی کا نام ہندوستان ہے۔ ہندوستان اس کا نام نہیں ہے کہ کسی پرٹیکولر کسی ایک مذہب کے ساتھ اسے جوڑ دیا جائے، نہیں، یہ گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آج سے نہیں، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اتارنے کے لیے ہندوستان کو منتخب کیا۔ ہندوستان کی خوشبو اسی لیے مشہور ہے، کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا استقبال کیا ہرنوں نے، آدم علیہ السلام نے اس استقبال میں ان کے پشت پر پھیر دیا ہاتھ تو اللہ نے اس کے اندر خوشبو اور عود کو پیدا کر دیا، اور دنیا میں سب سے زیادہ مقبول اسی خوشبو کو مانا جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، جب آدم اور حوا کی ہم اولاد ہے اور ان کی سرزمین یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے پہلا دار الانسان، انسانوں کی رہنے کی جگہ اگر کوئی ہے تو وہ ہندوستان ہے۔ کوئی کہتا ہے یورپ کا کوئی فلسفی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ سب سے پہلے انسان یہ افریقہ کے اندر میں جنگلوں میں، یہ سب بیوقوف بنا رہے ہیں ہمیں،
کوئی افریقہ کے جنگلوں میں اور انسان کوئی بندر سے انسان نہیں بنا ہے. اللہ نے پہلے سے اسے انسان بنایا تھا اور وہ انسان بن کر اس زمین کے اوپر آیا ہے. وہ نہ افریقہ کے جنگل میں بنا ہے بندر سے انسان, نہ تو یورپ میں جا کر اس نے ترقی کی ہے, بلکہ اللہ رب العزت نے اسے بنا کر اس زمین پر بھیجا ہے. اور کیوں بھیجا ہے؟ اسے اسی لیے بھیجا ہے کہ اس ایک خالق اور مالک کی عبادت کی جائے, اسی کی محبت, اسی کی رضامندی کے راستے کو تلاش کیا جائے. آپ حضرات اتنے گرمی میں آپ یہاں پر اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں, بہرحال یہ آپ کے اندر جذبات ہے کہ آپ میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ تعلیم کے اس گلشن کو یہاں پر مزید آباد کیا جائے. آپ میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ آپ کا بچہ بہترین انجینئر بنے. آپ میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ آپ کا بچہ بہترین ڈاکٹر بنے, سب کچھ بنے, مگر سب سے پہلے میری اور آپ کی یہ تمنا اور آرزو ہونی چاہیے کہ وہ سب سے پہلے بہترین انسان بنے. کیوں کہ اگر وہ کتنا بھی بڑا ڈاکٹر بن جائے مگر اس کے دل میں انسانیت کا درد نہیں, اس کی وہ ڈاکٹری کسی کام کی نہیں, اس کی انجینئری کسی کام کی نہیں. یہ سب کچھ اس وقت کام آئے گا جب اس کے دل میں درد ہوگا. ہمارا مشن اور ویژن یہی ہے کہ ہم دنیا میں ایسے ڈاکٹر دینا چاہتے ہیں جو ہمدردی اور انسانیت کو اپنے دل کے اندر لیے ہوئے ہو. ایسے انجینئر دینا چاہتے ہیں جو ہمدردی کے ساتھ, غریبوں کے ساتھ ہمدردی, اپنوں کے ساتھ ہمدردی, غیروں کو اپنے گلے سے ملانا, اس جذبے کے ساتھ جو معاشرے کے اندر آئے. اور آج معاشرے کو ایسے ہی لیڈروں کی ضرورت ہے. آج معاشرے کو اسی قسم کی انسانوں کی ضرورت ہے جو توڑ نہیں جوڑ پیدا کرے. معاشرے کو جوڑنے والے چاہیے. توڑنے والے تو بہت آسانی سے مل جاتے ہیں اور توڑنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی ہے, مگر تعجب ہے 21ویں صدی کا ترقی یافتہ انسان توڑنے کے لیے جتنی محنت کر رہا ہے کبھی جوڑنے کے لیے اس نے اتنی محنت نہیں کی. اس نے میڈیا کو استعمال کیا توڑنے کے لیے, اس نے پالیٹکس کو استعمال کیا توڑنے کے لیے, اس نے ہر چیز کو استعمال کیا توڑنے کے لیے. اگر اسے وہ جوڑنے کے لیے استعمال کرتا تو اس ملک کا نقشہ وہ ہوتا کہ شاید آج 21ویں صدی میں ہندوستان آگے ہوتا اور امریکہ یہ ہمارا مقتدی اور ہمارے پیچھے ہوتا. اس لیے آج بھی ہمیں آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم اس زمین کے اوپر محبت کے ساتھ رہیں گے. ہم ایک دوسرے کا تعاون, ایک دوسرے کا کندھے سے کندھا ملا کر رہیں گے, تب جا کر یہ ملک ترقی کرے گا. ورنہ آپ کو اس ملک کی ترقی کا خواب تو دکھا سکتا ہے مگر وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ محبت کے ساتھ اس دنیا کے اندر میں جینے کا ہم عہد نہیں کرتے ہیں. میرے اس پروگرام میں چونکہ میری بہت ساری مائیں اور بہنیں بھی شریک ہیں, میں آخر میں ان کے نام بھی ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ محبت کرنے والے کہاں سے پیدا ہوں گے؟ یہ ان ماں اور بہنوں کی گود سے پیدا ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کی تربیت کہاں ہوتی ہے؟ سب سے پہلا مدرسہ یہ ماں کی گود ہے. اگر ماں نے محبت کرنا سکھایا تو وہ زندگی پر انسانوں سے نہیں اللہ کی ہر مخلوق سے محبت کرے گا. اور اگر ماں نے نفرت سکھائی تو وہ زندگی پر لوگوں سے نفرت ہی کرتا رہے گا. میری مائیں یہ عہد کر کر جائے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر کریں گی, وہ اپنے بچوں کو بہترین انسان بنانے کی فکر کرے گی. آپ کا بچہ اگر گالی بول دے تو آپ کو خوش نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں خوش ہوتے, دیکھو کتنی اچھی گالی بولتا ہے, ایسی گالی جو کبھی آپ نے سنی بھی نہیں ہوگی. ارے بھائی یہ کوئی فخر کرنے کی بات ہے. آپ اگر وہ گالی بولے تو آپ اس کی زبان کھینچ لو, کہا آج کے بعد اگر تو نے گالی بکی کبھی, اگر وہ کسی بڑے کا احترام نہیں کرتا ہے آپ 2 کھینچ کر اسے مارو کہ آج کے بعد اگر کسی بڑے کے ساتھ تو نے بدتمیزی کی. اگر اس طرح سے ہم اپنے مائیں اور بہنیں اور باپ اپنے گھروں کے اندر میں اپنی اولاد کی بچپن سے تربیت کرے گا کہ بڑوں کا احترام کیا جائے, ان کا رسپیکٹ کیا جائے, چھوٹوں کے ساتھ شفقت کی جائے, صاف صفائی کے ساتھ زندگی گزاری جائے, ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی جائے, تو میں نہیں سمجھتا ہوں
کہ آئندہ آنے والی نسل یہ نفرتوں والی ہوگی، بلکہ وہ صرف اور صرف محبت کا چراغ لے کر گھر گھر پھرنے والی ہوگی۔ میں آپ حضرات سے رخصت لیتا ہوں اور آپ حضرات سے یہ درخواست کروں گا کہ جامعہ یہاں ITI بھی کھولنے کا ارادہ کرتا ہے، جامعہ یہ بھی چاہتا ہے یہاں پر اسکول کا بہترین نظام ہو، یہاں پر لڑکیوں کی تعلیم کا بہترین نظام ہو۔ اگر آپ نے زمین وغیرہ کے ذریعے سے تعاون کیا تو ہو سکتا ہے آگے چل کر یہاں پر BUMS یا BHMS کالج بھی یہاں پر کھولا جا سکتا ہے، یہاں فارمیسی کالج بھی کھولا جا سکتا ہے۔ آپ جتنا تعاون کریں گے جامعہ آپ کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس ملک کو خوبصورت بنانے میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اس پروگرام کے لیے ناظم ہمارے کسارہ بارکنڈہ مدرسے کے ناظم اور یہاں کے امیر صاحب اور جتنے بھی احباب ہندو مسلم بھائیوں نے محنتیں کی ہے اور قربانیاں دی ہے، میں دل کی گہرائیوں سے اپنی طرف سے اور میرے اپنے والد صاحب کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت اس جمع ہونے کو یہاں کے ترقی اور یہاں میں تعلیمی اور یہاں پر تہذیبی ہر اعتبار سے ترقی وجود میں آئے، ایسے اسباب مہیا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔